بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے دن کے مسنون اعمال ذہن نشین فرما لیجئے۔ جمعہ کے دن سویرے جاگنا یہ مسنون ہے۔ نمبر 2، جسم سے زائد بالوں کا صاف کرنا یہ بھی سنت ہے۔ زائد بالوں کے صاف کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طرح سے نمبر 3، غسل کرنا، لیکن غسل میں اس بات کا اہتمام ہو کہ غسل کے دوران کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہ کیا جائے۔ عام حالت میں جب غسل کیا جاتا ہے روزے کے بغیر، اگر واجب غسل ہے تو اس صورت میں غرغرہ کرتے ہیں، حلق تک پانی لے کر جاتے ہیں، لیکن اگر روزے کی حالت میں ہے تو صرف کلی کر لی جائے، ناک میں پانی ڈالا جائے، مبالغہ نہ کیا جائے، زیادہ نہ کیا جائے، جس سے حلق میں پانی کا قطرہ اگر اتر گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے صاف ستھرے کپڑوں کا پہننا جمعہ کے دن یہ بھی سنت ہے۔ اچھے کپڑے، صاف ستھرے کپڑے ہوں اور مسجد کے پاکیزہ اور صاف ستھرے ماحول میں جسم کو، کپڑوں کو صاف ستھرا لے کر آنا، اور اسی طرح سے خوشبو کا استعمال کرنا جمعہ کے دن یہ الگ سے سنت ہے، مستقل سنت ہے۔ جمعہ کے دن خوشبو کا استعمال کرنا، خوشبو کے استعمال کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بغیر کسی حرج کے روزہ درست ہے، خوشبو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مسواک کا استعمال کرنا، مسواک کے استعمال سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسواک کسی بھی قسم کی ہو، تازی ہو، جیسی بھی ہو، مسواک استعمال کر سکتے ہیں، اور مسواک اہتمام کے ساتھ جمعے میں اور تمام نمازوں میں مسواک استعمال کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے مشقت اور ڈر کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تمہیں تکلیف ہوگی تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو لازم قرار دیتا۔ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا از خود اپنا اہتمام تھا۔ اسی طرح سے نماز جمعہ سے پہلے سورۃ الکہف کی تلاوت کر لی جائے، اس کی بہت زیادہ احادیث میں تاکید آئی ہے۔ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت، جو آدمی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کو ایک نور عطا کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے۔ اور دوسرا، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے والا آدمی دجالی فتنوں سے اور ہر قسم کے فتنوں سے اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے، اس لیے اس کا التزام و اہتمام کیا جائے۔ یہ بھی سنت ہے کہ جمعے کے دن جلدی نماز جمعہ کے لیے جلدی آنے کی کوشش کی جائے، اور جب مسجد میں آئے تو آتے ہوئے کسی بیہودہ کام کو نہ کرے، کوئی لغو کام نہ کرے، اور خاص طور پر جب عربی خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت تو بات چیت کا تصور بھی نہیں ہے، ذرہ بھی بات چیت نہیں کرنی، یہاں تک کہ کسی کو اشارہ بھی نہیں کرنا۔ اگر کوئی پاس میں بات کر رہا ہو اسے یوں بھی نہیں کہنا خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ جو آدمی اشارہ کر لے گا، بات کر لے گا، اس کا جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ جمعے کا ثواب یہ ہے، گزشتہ جمعے سے اس جمعے تک گناہ معاف ہوں گے، اور جس کے جمعے کا ثواب ضائع ہوتا ہے اسے ظہر کا ثواب ملتا ہے۔ ظہر کا ثواب یہ ہے، فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے عربی خطبے کے لیے اور دوسری اذان ہونے لگتی ہے، اس وقت سے فرشتے اپنے نامہ اعمال رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ اب آنے والے کی حاضری جمعے میں نہیں لگتی، ظہر میں اس کی حاضری لگتی ہے، گویا کہ جمعے کا ثواب اس سے پہلے جو شریک ہوگا اس کو جمعے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہر حال میں پہنچا جائے، اور اس مبارک مہینے میں جو جتنا جلدی آئے گا اتنا زیادہ ثواب۔ سب سے پہلے آنے والے کو ایک اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، پھر جو آئے گا اس کو ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایک بکرا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایک مرغی ذبح کرنے کا، اس کے بعد جو آئے گا اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ سب احادیث میں اس طرح سے ثواب بتلائے گئے، لہٰذا تھوڑی سی ہمت کر کے اونٹ والا ثواب، گائے والا ثواب، وہ ثواب لینے کی کوشش فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔